الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ہمیشہ سے شکر گزار ہوں کہ محاذ گرم رکھے ہوئے ہے. عقیدے کا محاذ، غیرت کا محاذ، حمیت کا محاذ اور دینی بیداری کا محاذ گرم رکھے ہوئے ہے اور مسلسل متحرک رہتی ہے جماعت. اور اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے اپنے جذبات کے اظہار کا، اپنی بھڑاس نکالنے کا ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے. اللہ پاک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس محاذ پر کام کرنے والی تمام جماعتوں کو اللہ پاک یہ کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ختم نبوت کانفرنس ہے، بے شمار مسائل ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے قائدین تشریف لائیں گے، تفصیل سے گفتگو کریں گے آپ سے. میں تو کارکن ہوں اور بطور کارکن کے عام طور پہ میں دو باتیں کیا کرتا ہوں، آج ایک بات کروں گا. عام طور پہ میں دو باتیں کیا کرتا ہوں، پتہ ہے سب کو، تو آج میں ایک بات کروں گا. آج آپ نے بیان پڑھا ہوگا IMF کے بارے میں ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کا، کہ انہوں نے اظہار کیا کہ وہ بھی تنگ ہیں. تو یہی لگتا ہے نا وزیر اعظم محترم کے بیان سے، وہ بھی تنگ، یہ بیان سے نہیں، IMF سے وہ بھی تنگ ہے. اس سے پہلے یہ بات ذرا کھل کر پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور صاحب فرما چکے ہیں، ریکارڈ پر ہے. جو جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے کہ IMF نے قرضوں کے عوض ہم سے ہمارا سب کچھ لکھوا لیا ہے. یاد ہے؟ چند دن پہلے کی بات. گورنر پنجاب برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں اور ابھی ہیں نہیں، اب ان کا بیٹا ہے. ابھی برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں، ان کا بیٹا ممبر ہے، لیکن بہرحال ممبر رہے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں. اور سرور صاحب کو اگر کوئی بات پہنچا دے، چودھری محمد سرور صاحب کو اگر کوئی بات پہنچا دے ذاتی طور پر ان تک کہ جناب آپ بھی ہمارے ساتھ گلاسگو میں ختم نبوت کے محاذ کا سرگرم رکن رہے ہیں، میں یہ میسج آج لاہور میں سرور صاحب کو دینا چاہتا ہوں. گلاسگو میں ختم نبوت کانفرنس مرکزی مسجد میں کم از کم 8-10 کانفرنسوں میں تو میں شریک ہوا ہوں. حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف جایا کرتے تھے، بڑے اکابر جایا کرتے تھے، میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں. گلاسگو کی مرکزی جامع مسجد میں میں 20 اجتماعات سے خطاب کیا ہوگا پچھلے ربع صدی میں. ہمارے چودھری سرور صاحب وہاں کے منتظمین میں سے ہیں اور ختم نبوت کے محاذ کے ارکان میں سے ہیں. میں صرف سرور صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب گلاسگو والے چودھری محمد سرور سے لاہور والا چودھری محمد سرور مختلف کیوں ہے؟ راستے میں کون سا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے؟ میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں چودھری سرور صاحب سے، اور ایک دوست کی حیثیت سے وہ جانتے ہیں مجھے، میں ان کو جانتا ہوں. میں چودھری صاحب آئے تھے تو میں سمجھتا تھا گلاسگو کے چودھری محمد سرور صاحب آ گئے ہیں، ہمیں کم از کم ختم نبوت کے محاذ پر ہمیں تسلی ہوگی. میرا شکوہ ہے سرور صاحب سے کہ گلاسگو والا محمد سرور وہیں گم ہو گیا ہے، یہ کوئی اور محمد سرور صاحب ہے. میری بات سمجھ آئیے. اور میرا گورنر سرور محمد سرور صاحب سے، چودھری محمد سرور صاحب سے، اپنے پرانے دوست سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ واپس گلاسگو جانا ہے، آگے بھی جانا ہے؟ اللہ رسول کی بات، قبر کی بات، حشر کی بات آپ کے سامنے ہم کرتے رہے، آپ بھی کرتے رہیں. حشر کی بات، قبر کی بات، ختم نبوت کی بات، ناموس رسالت کی بات آپ بھی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں. آگے کہیں حساب کتاب بھی دینا ہے یا ایجنسیوں کے حساب دینا ہے؟ حساب و قبر کا حساب بھی آئی میں آپ کو دے رہا. آپ نے مجھے معاف فرمائیں، میں اس لہجے میں دوستوں سے بات نہیں کیا کرتا، لیکن میرا سرور صاحب سے سوال ہے
قبر کا حساب کتاب بھی IMF کو دینا ہے؟ حشر کے دن بھی یورپی یونین کے سامنے پیش ہونا آپ نے؟ خدا کا خوف کرو یار. ہمیں گلاس گو والا چوری سرور چاہیے، آ جائے ہم سینے سے لگائیں گے. میں ایک ہی بات، میں نے بات کہہ دی ہے جو کہنی تھی، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں IMF کیا ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی دوسری قسط. IMF کیا ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی دوسری قسط ہے، دوسرا روپ ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں 100 سال حکومت کیا اس نے. اگر یہ بھی اسی طرح IMF اگر اسی رخ پہ چل تو اسی رخ پہ رہی ہے، لیکن اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہماری مہادرائی اور ٹکراؤ یاد رکھنا چاہیے. ہم اب بھی تیار ہیں اور وہی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے مخاطب ہوں، ایسٹ انڈیا کمپنی سے. جو آج کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے IMF ہے، اور IMF کے روپ میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہماری ہر چیز پہ قبضہ کرتی جا رہی ہے. اور میں وہ معاہدہ یاد دلانا چاہوں گا تو یہ سرور صاحب کو بھی اور وزیر اعظم صاحب کو کچھ کہنے کو پتہ نہیں فائدہ ہے کہ نہیں ہے ان کو بھی، کہ 1822 میں جو معاہدہ شاہ عالم ثانی کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا، اور شاہ عالم ثانی کے ساتھ معاہدے کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر کے تمام معاملات، مالی معاملات، معاشی معاملات کنٹرول کر لیے تھے. آج وہی معاہدہ IMF نے ہمارے حکمرانوں کے ساتھ کیا ہے اور اسمبلی نے اس کی منظوری دی ہے. اس کا نتیجہ لوگ تو بھگتیں گے، ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز شاہ عبدالعزیز کا محدث دہلوی کو نہیں بھولے، شاہ اسماعیل شہید کو نہیں بھولے، سلطان ٹیپو کو نہیں بھولے، سراج الدولہ کو نہیں بھولے. IMF کو یاد رکھنا چاہیے، IMF کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک کام بھی یہاں نہیں کر سکے گی. ہم بالکل سینے تال کر سامنے آئیں گے اور اس کو پتہ چلے گا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اگر زندہ ہے تو شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید کے کارندے بھی زندہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تاج و تخت ختم نبوت، سر بکف سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند. جرأت مند سعادت مند. آپ سے بھی بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا. آپ کی لڑائی ان حکمرانوں سے نہیں ہے، ان کے آقاؤں سے ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہے. آپ بھی شاہ عبدالعزیز، سلطان ٹیپو، سراج الدولہ یہ بننے کے لیے تیار ہوں. اگر غلامی کا توق نیا گلے میں نہیں پہننا تو آپ کو سامنا کرنا ہوگا. سامنا کریں گے تو غلامی سے بچیں گے، اور اگر ان کی مین شف شف پر چلتے رہیں گے تو اور بھی قانون پاس ہوں گے. یہ آپ کا بھی تو اسٹیٹ بینک گیا ہے نا، سب کچھ جائے گا، سب کچھ جائے گا. آزادی کے لیے تیار رہو، آزادی کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو. یہ قادیانیت، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ، یہ ان کے پیدا کردہ ہیں. اصل لڑائی ان سے آئی، اصل لڑائی ہماری IMF سے ہے، اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں، لڑ کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. اللہم صل. جزاکم اللہ خیر.